بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم معطا امام محمد کے سبق نمبر 76 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے سواری پر نماز کے احکام۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت باب الوتر علی الدابۃ سے شروع ہوتی ہے، اور آج کے سبق میں ہم یہ گفتگو کریں گے کہ سواری پر اگر بندہ نماز پڑھے تو پھر نفل کا کیا حکم ہے اور فرض کا کیا حکم ہے، وتر کے کیا احکام ہیں، اور پھر سواری پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سی سواری ہے۔ تو لہٰذا آج کے سبق کو باب الوتر علی الدابۃ سے شروع کرتے ہوئے پہلی حدیث امام محمد لائے ہیں کہ اخبارنا مالک اخبارنا ابو بکر بن عمر عن سعید بن یسار ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوتر علی راحلتہ۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے ابو بکر بن عمر سے اور انہوں نے سعید بن یسار سے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر و سواری پر ادا فرمائے۔ قال محمد قد جاء هذا الحدیث وجاء غیرہ فأحب إلينا أن يصلي على راحلته تطوعا ما بدأ له، فإذا بلغ الوتر نزل فأوتر على الأرض، وهو قول عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو قول أبي حنيفة رحمة الله عليه والعامة من فقهائنا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک لکھنے کے بعد مسئلے کے احناف کو واضح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ حدیث بھی آئی ہے اور اس کے علاوہ بھی احادیث آئی ہیں، لیکن ہمارے ہاں پسندیدہ یہ ہے احناف کے ہاں کہ سواری پر جس قدر چاہے وہ نفل پڑھ سکتا ہے، اور جب وتر پڑھنے کی باری آئے تو پھر اتر کر زمین پر وتر پڑھے جائیں۔ یہی قول حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بھی ہے، اور امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر فقہائے کرام بھی یہی کہتے ہیں۔ اچھا، اب سواری پر جو ہے وہ وتر ادا کرنا یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وتر ادا کرنا، اس کی مکمل تفصیل وہ چونکہ پیچھے اسباق میں گزر چکی ہے، ہم اس کو نہیں دہرائیں گے، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ وتر کے وجوب سے قبل جو اتنی بھی ایسی روایات آپ کو ملیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وتر و سواری پر ادا فرمائے یا کسی صحابی نے وتر و سواری پر ادا فرمائے، تو بلکہ پیچھے ایک روایت گزری بھی تھی کہ نیچے ادا کرنے والے کو حضرت عبداللہ بن عمر نے بولا تھا کہ تو سواری پر کیوں نہیں ادا فرمائے۔ تو جتنی بھی ایسی روایات ہیں کہ جن میں ایسا ہو کہ سواری پر وتر ادا کیے گئے ہوں، تو سمجھ لیں کہ یہ وتر کے وجوب سے قبل ایسا ہوا ہوتا تھا، جب وتر کا حکم وہ نفل کے طور پہ ہوتا تھا، لیکن واجب ہونے کے بعد ایسا نہیں کیا گیا۔ وجوب کا حکم عطا فرمانے پر وتر کی جو نفلیت تھی، یہ نفل ہونا تھا، وہ منسوخ ہو گیا۔ اس لیے نفلی حالت میں سواری پر تو جواز تھا، لیکن جیسے وجوب ہوا تو اب اس کے بعد وہ جواز کیا ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اور اسی بات کو امام طحاوی نے بھی بیان فرمایا کہ یجوز ان یکون ما روى ابن عمر رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ من وترہ علی الراحلۃ کان ذلک منہ قبل تاکیدہ یاہ، مطلب کہ فرمایا جائز ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سواری پر وتر ادا فرمانے کی جو روایت بیان فرمائی ہے، جائز ہے کہ وہ وتر کی تاکید اور لزوم سے قبل ہو، پھر جب اس کی تاکید کر دی گئی تو پھر وہ منسوخ ہو گیا،
تو اس پہ سواری پہ اسے ادا کیا جا سکتا ہے، یہ بات پھر کیا ہوگی؟ منسوخ ہوگی۔ اسی لیے امام طحاوی نے مزید یہ لکھا کہ پھر وطر بالاتفاق کوئی شخص زمین پر جو ہے وہ زین پر، زمین پر نہیں، زین پر یعنی سواری پر، ظاہر ہے جانور کے اوپر جو وہ سامان رکھا جاتا ہے بیٹھنے کا، زین رکھی جاتی ہے، تو اب بالاتفاق کوئی شخص زین پر بیٹھ کر وطر نہیں پڑھ سکتا، اور جب سواری سے اتر کر پڑھنے کی طاقت ہے تو پھر اتر کر پڑھے گا۔ اب اس جہد کے پیش نظر فرمایا کہ میرے نزدیک سواری پر وطر پڑھنے منسوخ ہو گئے ہیں، اور اس میں یہ دلیل نہیں ہے کہ وطر فرض ہیں اور نفل نہیں ہیں۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو یوسف اور محمد علیہ رحمہ کا قول ہے۔ یہ امام طحاوی کی عبارت تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اب معلوم یہ ہوا کہ وطر سواری پر قبل وجوب پڑھے گئے ہیں، اور وجوب کے بعد وطروں کا سواری پر پڑھا جانا یہ منسوخ ہو گیا ہے۔ جیسا کہ فرض نماز کا حکم ہے وہی وطروں کا اب حکم ہے، اور ائمہ اربعہ کا اس پر اتفاق ہے کہ وطر اب سواری پر پڑھنے سے نہیں ہوں گے، بلکہ زمین پر اتر کر دیگر فرائض کی طرح انہیں بھی ادا کیا جائے۔ صحابہ کرام کا معمول بھی یہی تھا کہ نوافل وہ سواری پر پڑھ لیتے اور وطر زمین پر اتر کر ادا فرماتے۔ یہ تو مسئلہ سواری پر نماز پڑھنے کا ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ اس کے ضمن میں جو ہمارے اس دور حاضرہ کے ذرائع سفر ہیں ان کے بارے میں بھی کچھ گفتگو کی جائے، یعنی جیسے ریل گاڑی ہے، بس ہے، ہوائی جہاز ہے، کار ہے، تو اب بحری جہاز ہے، کشتی وغیرہ ہے، ان پر نفل اور فرض نماز کی ادائیگی کا کیا حکم ہے۔ تو اس حوالے سے تاکہ ہمیں آج کے دور کے اعتبار سے بھی اس سے فائدہ حاصل ہو، تو اس حوالے سے بھی گفتگو کو میں مناسب سمجھتا ہوں۔ تو بہرحال اس میں صرف اتنی بات کروں گا کہ ہوائی جہاز جو ہے اس پر نماز پڑھنے کا حکم جو ہے وہ 3 وجوہ سے خالی نہیں ہوگا، یعنی ہوائی جہاز پہ جب بھی نماز پڑھی جائے گی تو اس کی 3 حالتیں ہوں گی، یا تو ہوائی جہاز جو ہے وہ ایئرپورٹ پہ ابھی کھڑا ہوگا، یا ہوائی جہاز جو ہے وہ ہوا میں پرواز کر رہا ہوگا، یا وہ رن وے پہ چل رہا ہوگا۔ اچھا، پہلی 2 صورتیں ہوں، یعنی جب وہ ایئرپورٹ پہ کھڑا ہو یا ہوا میں پرواز کر رہا ہو، تو ان دونوں صورتوں میں نماز ہو جائے گی۔ اچھا، یہ بات پہلے ذہن میں رکھیں کہ سواری پر نفل نماز کی تو ممانعت ہی نہیں ہے نا، وہ تو جس طرح سواری چلتی جائے گی آپ پڑھتے جائیں گے، جتنی پڑھیں اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ جتنی بات ہو رہی ہے فرض اور وطروں کے حوالے سے میں کر رہا ہوں، یہ جو ہوائی جہاز کی مثال دے کے مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر وہ کھڑا ہے ایئرپورٹ پہ یا ہوا میں وہ پرواز کر رہا ہے تو ان دونوں صورتوں میں فرض نماز بھی اس پہ ادا ہو جائے گی، اور اس کے اعادے کی بھی حاجت نہیں ہوگی۔ کہ پہلی صورت میں تو جہاز کو زمین پہ ویسے بھی استقرار حاصل ہے اور فرضوں کے لیے یہی ضروری ہوتا ہے، اور دوسری صورت میں اس کا حکم وہ بیچ سمندر میں چلتی ہوئی کشتی کا ہے کہ کشتی میں نماز ہو جاتی ہے، تو یہاں ہوائی جہاز ہوا میں پرواز کر رہا ہو تو اس میں بھی نماز ہو جائے گی۔ اور ان دونوں میں وجہ مناسبت یہ ہے کہ جیسی کشتی سے باہر زمین پر آ کر نماز نہیں پڑھ سکتا اور کشتی روکنے سے زمین پر نہیں روکے گی، ایسے ہی اڑتے ہوئے ہوائی جہاز میں بھی ہے کہ وہاں سے نکل کر زمین پہ کھڑے ہو کے تو نماز پڑھنے سے وہ رہا، تو لہٰذا اس کے اندر البتہ ان میں قبلے کی تعین کرنی پڑے گی، لیکن نماز اس کی بہرحال ہو جائے گی۔ رہی آخری صورت کہ جب رن وے پہ ہوائی جہاز چل رہا ہو، تو اس صورت میں اس میں فرض اور واجب اور سنت فجر جو ہیں یہ ادا نہیں ہوں گے، کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاز کو زمین پر جو قرار ہے وہ حاصل نہیں ہے، اور اس کو روکنا وہ پائلٹ کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہے تو روک لے۔ اسی طرح گاڑی ہو تو وہ روکنا چاہے تو روک سکتے ہیں، قرار حاصل ہو سکتا ہے، لیکن نہیں روک رہا تو وہ جو عذر ہے وہ بندی کی طرف سے ہے، اور ایسے عذر کی وجہ سے حکم یہی ہوتا ہے کہ یہ جو فرائض ہیں یا سنت فجر ہیں یا وتر ہیں، یہ نمازیں جو ہیں وہ پھر چلتی اس گاڑی میں
نہیں ہو سکے گی۔ ہاں اگر وقت سمجھے کہ اب نکل رہا ہے اور یہ بندہ روک بھی نہیں رہا تو یا اس کے بس میں نہیں ہے کہ یہ رکوا سکے، تو اب وقت اس کا چلا جائے گا، نماز اس کی ضائع ہو جائے گی، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ جس حالت میں بھی ہو، چل رہا ہو، کھڑا ہو، بس میں ہو، کار میں ہو، جہاز میں ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ نماز پڑھ لے، لیکن جب یہ عذر ختم ہو جائے، جب اسے موقع مل جائے تو بعد میں اس نماز کا اعادہ کر لے۔ اچھا، ایک صورت اس میں یہ بھی ہو سکتی ہے کہ نماز پڑھ رہے تھے تو اس وقت تو جہاز رن وے پہ نہیں تھا، ایئرپورٹ پہ ٹھہرا ہوا تھا، یا گاڑی ابھی چلی نہیں تھی وہ کھڑی تھی، ٹرین ابھی چلی نہیں تھی وہ کھڑی تھی، لیکن جیسے نماز آپ پڑھ رہے تھے تو دوران نماز یہ گاڑی یا وہ جہاز چل پڑا، تو اب اس صورت میں یا اس صورت میں کہ جہاز جو تھا وہ ہوا میں پرواز کر رہا تھا اور جب آپ نے نماز پڑھی تو اسی دوران وہ رن وے پہ آ گیا، تو اب اس صورت میں آپ کی نماز جو تھی وہ فاسد ہو جائے گی۔ تو یہ اسی طرح کھڑی ٹرین، اور یعنی آپ کے کھڑی ہوئی ٹرین میں تھے رکی ہوئی اور گاڑی میں نماز پڑھ رہے تھے اور وہ چل پڑی، تو اس صورت میں بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو بہرحال عذر کی وجہ میں نے پیچھے بیان کر لی ہے، اس کے علاوہ جو ہے اس کی گنجائش نہیں ہوگی فرائض اور وتر اور سنت فجر کے حوالے سے، بلکہ نماز میں استقرار علی الارض اور جہت من قبلہ یہ بھی ضروری ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔